رضوان صدیق پوچھتے ہیں 3 دفعہ قسم توڑ چکا ہوں کہ اب چرس نہیں پیوں گا، قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہوگا؟ اب بھی پیتا ہوں، کیا یہ حرام ہے؟ چھوڑنا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جس سے نشہ آ جاتا ہے وہ حرام ہے، یہ فینل ہے حدیث پاک سے۔ میرے دوستو، بھائی رضوان، جو آپ نشے میں 3 بار قسم توڑ چکے ہیں تو قسم کا کفارہ دیں، چوتھی بار میں ایک دفعہ پھر توبہ کر لیں تو آپ معافی مانگ لیں۔ قسم کا کفارہ 3 روزے آپ رکھ لیں تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ کر لیں یا وہ کر لیں، 2 میں سے 1 کر لیں تو بہتر، 2 ٹائم کا کھانا ہوگا تو بہتر ہے آپ ایک بار پھر بھی توبہ کر لیں تو چرس سے آپ بچ جائیں۔ یہ ڈائریکٹ بندہ بغیر بورڈنگ کارڈ لیے جہاز پہ بیٹھ جاتا ہے تو ایسے جہاز کا سفر جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان جہازوں سے بچیں۔ اور دوسری بات کہ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوشخبری کی بات کی ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، اللہ پاک اعلان کرتے ہیں، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، اگر کافر گبر و بت پرستی باز آ، ادھر گئے مادر گئے نا امیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی باز آ۔ کا اعلان ہو رہا ہے دربار خداوندی میں، کیا اعلان ہو رہا ہے؟ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، کچھ بھی ہو نا واپس آ جاؤ، توبہ کر لو، رک جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، توبہ کر لو، توبہ ہو جائے گی۔ اب کیا ہونا ہے؟ تو کہا اگر کافر گبر و بت پرستی باز آ، آپ کافر ہیں، مجوسی ہیں، بہت بڑے کافر ہیں، یا آپ بت پرست ہیں، گناہ گار نہیں ہیں، کافر ہیں، آپ بھی آ جاؤ، آپ کے لیے بھی توبہ قبول ہے، آ جاؤ۔ الاسلام یہدی ما کان قبلہ، ایمان آپ کو مکمل کے مکمل گناہ ختم کرنے کی خوشخبری دے دے گا۔ این در گئے مادر گئے نا امیدی نیست، اللہ کا در وہ در ہے جہاں کوئی نا امیدی نہیں ہے، اس در کے سامنے جھکنے والا در کی ذلت سے بچ جاتا ہے۔ اب تو کہتا ہے کہ میں 2 4 5 6 بار توبہ توڑ چکا ہوں، کس منہ سے آؤں؟ کہا جی نہیں، گر 100 بار توبہ شکستی بازا، 100 مرتبہ بھی تجھ سے توبہ ٹوٹ گئی ہے تو اللہ نہیں بدلا، اللہ کی رحمت نہیں بدلی، خدا پاک کے وعدے نہیں بدلے، تو معافی مانگ لے۔ رسول اللہ کا اعلان ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک غرغرہ نہیں شروع ہو جاتا، سکرات شروع نہیں ہو جاتے، اللہ بندے کی توبہ کے قبول کرنے کی رب کی رحمت انتظار میں بیٹھی ہے، مان لو۔ بس اعلان یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے بندے، اے آدم کی اولاد، یہ ذہن میں رکھنا، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، گناہ کرتے کرتے، توبہ توڑتے توڑتے، نافرمانیاں کرتے کرتے، خطاؤں کے انبار لگا دے، عنان السماء، آسمان تک تیرے گناہ پہنچ جائیں، اگر یوں تہ بتہ بھی رکھیں تو اتنا ڈھیر بن جائے، ثم استغفرتنی، پھر ایک لمحہ تیرے دل میں آئے، اللہ میں مکالم اللہ، رب میں نے غلطی کی ہے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ جملہ کہہ دے، 2 آنسو بہانے کی بھی شرط نہیں لگا، دل سے کہہ دے رب غلطی کی کر دی ہے، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، آدم کی اولاد، میں نے تمہیں معاف کر دینا ہے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس بندے کو معاف کر کے میں جنت بھیج رہا ہوں تو کیا ہو گیا۔ تو اللہ پاک کا اعلان ہے، آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے اور اللہ ہمیں اپنا قریبی بندہ بنائے، آمین ثم آمین۔ عدنان خان پوچھتے ہیں، اذان سے پہلے یا بعد میں درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ بیٹا، درود پاک اذان کے بعد پڑھنا تو حدیث پاک میں ہے، آپ پڑھیے، اذان کے بعد دعا بھی پڑھیے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، آپ دعا بھی پڑھیے، آپ درود شریف بھی پڑھیے، لیکن اس کو اذان کا حصہ بنا کے نہ پڑھیے، اس کو لاؤڈ اسپیکر پہ جس ترتیبوں پہ آج کل چل رہا ہے، یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے، وہ انفرادی بات ہے، وہ خود ہی بندہ پڑھ لے گا بیٹھ کے، تو یہ تو مسنون ہے، اس طرز پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو اس طرح بطور اسپیکر پہ اذان کا حصہ بنا کر اور اس کو شعار بنا کر اور یوں پتہ چلے جیسے اذان شروع یہیں سے ہوتی ہے، پھر اس پہ یہ دعوے کرنے کہ اہل حق کی اذان یہ، اصل اذان یہ باتیں ایسی نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی ہوئی اذان بلالی وہاں گونجی تھی، اور 4 دانگ عالم میں گونج رہی ہے، اذان بلالی دنیا میں ایک ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے، اہل حق اہل اسلام کی یہی اذان ہے، تو آپ اذان اسے رکھیں، درود شریف آپ کا انفرادی عمل ہے، آپ اس کو بالکل پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کا کون منکر ہے، آپ ایک بار درود پاک پڑھیں گے 10 مرتبہ رحمتیں آئیں گی، گویا درود پڑھنا تو اپنے اوپر احسان کرنا ہے کہ اللہ رحمتیں بھیج رہا ہے ہمارے اوپر، تو درود اس طریقے پڑھیں، وہ نہیں ہے جیسے آپ نے بنا رکھا ہے۔ دلشاد اسد پوچھتے ہیں، قادیانیوں کو کافر کہنا کیسا ہے؟ کیونکہ انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ قادیانی اگر ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ میرے خیال ہے اس انجینئر دی کلاس بڑی ہو گئی ہے، بیچارے ساڑھے نال گل کرنے واسطے تیار ہی کوئی نہیں، انہوں چھڑ دینا چاہیے ہوں تو انجینئر کا اب کام نہیں ہے، کئی بار میں کہہ چکا ہوں، آن ایئر کہہ چکا ہوں، ان کے بندوں تک باتیں پہنچی ہیں، ان تک باتیں پہنچی ہیں، اور انہوں نے پھر بات کرنا میرے خیال میں آپ چھوڑ دیجیے، یہ خود کہہ رہے جی قادیانی اگر ہمیں کافر نہ کہے تو میں انہیں کافر نہیں کہوں گا، شکل دیکھیے،
شیشے کو مانج کے ایک دفعہ والا بندہ منہ دیکھے. یہ کیسی باتیں دنیا میں کی جا رہی ہیں یار. یہ میں حیران ہوں. قادیانی کا اسی لیے کافر ہے کہ ہمیں کافر کہتا ہے, ہمیں مسلمان کہہ دے وہ پھر بھی کافر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکاری ہے. اسی وجہ سے تو قادیانیوں کی ٹی وی ان کے بیانات چلاتی ہے. اب کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی. تو انجینئر کا کام نہیں ہے. جرأت, ہمت, سکت, طاقت, قوت علماء حق کا کام ہے, اور یہ اس کا کام نہیں ہے. اس لیے سارے مسئلے میں نے یوں حل کر دینے ہیں. ایک بار تو بندہ فیس ٹو فیس لا کر بٹھا دے. مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا قیمے کی مشین پہ چڑھا کے آپ کا یہ قیمہ نکال لیں گے. میں نے کہا وہ ماں پوتر نہیں جایا جڑا علماء دیوبند نال گل کر لے وے. میری ایک بات سنیں, انہوں نے سرچ کر لیا ہے, مجھے بہت اچھی طرح سرچ کر لیا ہے. انہوں نے یوٹیوب دیکھ لی ہے, ہماری فیس بک آئی ڈیز دیکھ لی ہیں, پیجز دیکھ لیے ہیں, بیانات سن لیے ہیں, کلپس تک پہنچے ہیں. انہوں نے کہا مرزائیت کی میم سے مماتیت کی میم تک تو اس نے چیخیں نکلوا دی ہیں, ہمارا کیا بنے گا؟ چھڑ دو مٹی پاؤ مٹی پاؤ, یوں کر کے انہوں نے باتیں ختم کرائی ہیں. جرأت ہمت ہوتی تو وہ گزدہ میدان میں آ جاتے, ان کا کام نہیں ہے. اسی لیے آپ لوگ بے فکر رہیں. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا. یہ ایسی ہے وہاں بیٹھ کے بھڑکے مارنے والی بات ہے. میدان میں آنے کا ان کا کام نہیں ہے. اسی لیے ایسے آدمی سے بچ جائیں تو بہت مناسب ہے. ایک بندہ کہنے لگا وہ تو قرآن سنا رہا ہے, وہ تو حضور کا فرمان سنا رہا ہے. میں نے کہا قادیانی بھی تو یہ سناتے ہیں. پھر کہتے ہیں ان کا تو نظریہ خراب ہے. میں نے کہا اس کا نظریہ کون سا ٹھیک ہے؟ اس کا نظریہ یہی ہے جو آپ کو اس نے بتا دیا. قادیانی ہمیں مسلمان کے تو ہم نہیں کہیں گے. تو اسی لیے ان بندوں سے بچیں. قرآن کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے. اس دھوکہ اب امت کے سامنے اشکارا ہو چکا ہے. امت کو بہت اچھی طرح پتہ چل چکا ہے. خان نوشاد پوچھتے ہیں ایک طالب علم ہے, اس کو حفظ یاد نہیں ہوتا, بھول جاتا ہے, تو وہ کیا کرے؟ بیٹا جسے یاد نہیں ہوتا آپ اسے کون سی وظیفہ یاد کرائیں جو اسے قرآن یاد ہو؟ اس کو چاہیے وہ کوئی بیدام شدام کی بوری شوری اپنے پاس رکھے اور کوئی ترتیبیں رکھنا شروع کر دے. نمبر 2, یا قویو یا نورو, اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے اپنی آنکھوں کے لیے اپنے دماغ کے لیے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھے. اللہ پاک اس کی آنکھوں کو بھی قوت دیں گے, اس کے دماغ کو بھی قوت دیں گے. اس کے دماغ میں بھی نور پیدا کریں گے, اس کی آنکھ میں بھی نور پیدا کریں گے, اور گناہوں کو چھوڑ دے. کیونکہ اللہ کا نور یہ گناہ گار دل میں نہیں آتا, اسی لیے گناہ کو چھوڑ دے. مناسب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والی دعا بھی اکثر پڑھنا, اٹھتے بیٹھتے پڑھنا شروع کر دے بغیر کسی تحدید کے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انشاءاللہ اللہ پاک اسے قبول فرمائیں گے. مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے منوائیں. اللہ کو قابلیت نہیں, رب کو قبولیت چاہیے. عبد الرزاق پوچھتے ہیں امام مسجد کے لیے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے عوض یعنی فیس لینا جائز ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں. عبد الرزاق صاحب مجھے آپ لوگوں کے سوال سمجھ نہیں آتے. قرآن پڑھنے پر مولوی کو فیس دینے پہ آپ کی بات بنتی ہے. قرآن پڑھانے پر کبھی آپ نے اسلامیات ٹیچر کے لیے تو نہیں کہا کہ اس کی تنخواہ جائز ہے جائز نہیں ہے. اسلامیات ڈپارٹمنٹ کے کسی پروفیسر اور ڈین کے لیے تو آپ نے بات جملہ نہیں فرمایا. آپ کو قرآن پڑھانے والا صرف مولوی نظر آ رہا ہے. تو سادے بندے, اگر ایک مولانا صاحب بیٹھ کے, ایک قاری صاحب بیٹھ کے قرآن کریم پڑھا رہے ہیں اور پورا ٹائم دے رہے ہیں, تو آپ یہ جو کچھ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں وہ ٹائم کا تعاون کر رہے ہیں. قرآن کی قیمت تو ہے ہی نہیں. آپ قرآن کی قیمت کیسے ادا کر سکتے؟ پوری دنیا مل کے قرآن کریم کی قیمت کہاں ادا کر سکتی ہے؟ یہ تو ٹائم کا عوض دیا جا رہا ہے. وہ پروفیسر ہو اسلامیات ڈپارٹمنٹ کا, ڈین ہو, یا وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسلامیات ٹیچر ہو, یا وہ بندہ مولوی ہو مسجد میں بیٹھ کے یا گھر میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہے. تو اس کو پتہ نہیں آپ نے کہاں سے کہاں بات کا بتنگڑ بنا دیا ہے. بات وہ کریں جو بات بننے والی ہو. آپ ٹائم کا پیسہ دیں گے, پیسہ دینا جائز ہے, کوئی منع نہیں ہے. عبد المعروف پوچھتے ہیں شادیوں کے موقع پر دولہا کو ہار پہنانا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ عبد المعروف. عبد المعروف. معروف عبد الرؤوف. عبد المعروف. اپنا نام بدلو بیٹا, اپنا نام ٹھیک رکھیں, ٹھیک ہے. نمبر 2, شادیوں میں دلہا کو کیا ہار پہنایا جاتا ہے؟ شادیوں میں دلہے کو ہار پہناتے ہیں. پتہ نہیں, یہ تو بڑی عجیب باتیں ہیں. ہار پہنانا بس کوئی شریعت کا حکم تو نہیں ہے. ویسے آج کل کی رسمیں شسمیں آئی ہوئی ہیں. ویسے ہار نہ بھی پہنے تو بہتر ہے. یہ ہار آ جاتے ہیں, پھر اس پر داغ لگ جاتے ہیں. وہ داغ عام طور پہ اترتے نہیں ہیں. پھر اس کو بنانے کے لیے کوئی پلاسٹک لگے ہوتے ہیں اور اس پہ کور اور کوٹنگ ہو چکی ہوتی ہے, وہ پہناتے ہیں. تو یہ عام طرح کی رسموں کی باتیں ہیں. مسجد میں اگر آپ نے نوٹوں کے ہار پہنا دیا تو بری بات ہے. وہ تصویریں ہیں وہ اوپن ہو رہی ہیں تو ٹھیک نہیں ہے. باقی اس طرح کے ہار ایک خوشی کا مسئلہ ہے. اس کو کوئی شرعی معاملہ نہ سمجھیں. آپ کو دلہا کو ہار پہنانے کی بڑی فکر ہے کہ پہنانا چاہیے نہیں پہنا, آپ پہنائیں, مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ بھی فکر کرنی چاہیے کہ جو دلہا اپنی بیوی کا حق مہر کھا جاتا ہے اور اس کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے,
ہاں ہڈے سوڈے سکھا نہ ویسو نان بشی سبا بشی یوکال برات گورے تا زمونگا رو رے، یوں کہہ کے وہ جو اڑا دیتا ہے، تو یہ کہاں جائے گا معاملہ؟ آج دوں گا کل دوں گا، اس چکروں میں پھینک دیتے بات، تو یوں نہیں ہونا چاہیے نا. آپ نے بات کرنی تو پوری کریں. شادی کے موقع پر آپ اسے کہیں بھائی بیوی کے آپ نے حق مہر نہیں کھانا. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 22. اللہ نے اس کو واجب فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واجب فرما رہے ہیں، اللہ مار اقل من عشرۃ الدراہم، حضرت جابر کی روایت فرما کر. تو لہٰذا آپ نے دینا ہے، یہ آپ کے ذمے ہے. تو آپ یہ سمجھایا کریں. آپ کو دلہے کی ہار کی فکر پڑی ہوئی ہو، بیویوں کے جتنے حق کھاتا رہے، جی خیر ہے خیر ہے خیر ہے، اس کو کوئی گولڈن چین ملی ہوئی ہے. بات پوری کریں، جو بات کرنے والی ہے وہ کیا کریں. عابد بھائی پوچھتے ہیں نکاح کے بعد کتنے دن میں رخصتی کر سکتے ہیں؟ نکاح کے بعد جب چاہے بندہ رخصتی کر سکتا ہے. رخصتی کرنے کے لیے کوئی خاص دن نہیں ہے بھی اتنے دنوں بعد آپ رخصتی کر لیں. جب چاہیں، جب ضرورت اور حاجت ہو آپ رخصتی فرما لیں. 1-2 دن لیٹ بھی کی جا سکتی ہے، فوراً بھی کی جا سکتی ہے نکاح کے بعد. اس کو کوئی ٹائم اور لیمیٹڈ ٹائم میں اس کو آپ نہ لے جائیں. ذاتی مشورہ یہ ہے کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی ہو جائے تو یہ بہت بہتر ہے. نکاح کے فوراً بعد اس کے کئی فوائد اور کئی مفاسد سے بچنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اور کئی فوائد کے حصول کے لیے کہہ رہا ہوں. نکاح ہو گئی آپ فوراً رخصتی کر لیں. رخصتی لیٹ مناسب نہیں ہے. میں ایک وجہ ان میں بتایا دیتا ہوں، کئی وجہ ہیں. خاوند بیوی کا نکاح ہو گیا، رخصتی لیٹ کر دی ہے. اب لڑکی اور لڑکے نے ایک دوسرے سے نمبر شیئر کر لیا کہ اب تو نکاح ہے، اب تو رہیں گے. نکاح تو ہو گیا لیکن نمبرنگ شیئر ہو گئی ہے. باتیں، اچھا بھائی دائیں رکھیں گے بیڈ، جی بائیں رکھیں گے صوفے، جی یوں رکھیں گے وہ سنگار میں، یوں رکھیں گے. اچھا آپ اپنی بہن سے مجھے منع نہیں کرو کہ میں گپ شپ لگا، نہیں ماں کے کام نہیں. یہ باتیں شادی سے پہلے شروع ہو گئی ہیں، رخصتی سے پہلے. نکاح تو ہو چکا تھا، اب وہ غلطی ہوئی، اچھا تو نے مجھے جواب 6 بجے تک تو نے جواب نہ دیا، تو مجھ سے فارغ ہے، اور اس نے 7 بجے میسج دیکھا، اب تو فارغ ہو چکی ہے نا. نکاح سے پہلے ایک طلاق سب کچھ لے جائے گی، دوسری کی تو حاجت ہی نہیں رہے گی. اب کیا کرو گے؟ ایسے کئی معاملات میں دیکھ چکا ہوں. اس لیے بہتر ہے کہ نکاح فوراً کر کے رخصتی کر دی جائے. اور اگر رخصتی لیٹ بھی کرنی ہے تو نمبرنگ شیئر نہیں ہونا چاہیے، ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے. اس میں ابھی آپ نے نکاح کو مکمل تو کر لیا ہے لیکن نکاح پکا ہوگا آپ کی رخصتی کے ساتھ. تو آپ نے صرف نکاح پڑھوایا ہے، اگلے معاملات، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ، یہ بہت چیز ہوتی ہے. تو اسی لیے بہتر ہے کہ یہ ان کی ملاپ اور ان کے رابطے نہیں ہونے چاہیے رخصتی سے پہلے. ورنہ بعد ستھرے دہاڑے ڈیونے پوندن، وہ ہاتھ دے بے روندن تے بندہ روندا رہندا ہائے میں چیک کیتا ہے. تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آداب کو، اصول کو، ضوابط کو، قواعد کو، قوانین کو، ان کو مالوز خاطر رکھیں اور پھر جا کر بات بنے گی کہ بات کہتے کسے ہیں اور معاملہ کہتے کسے ہیں. میں نے اس دن ایک بندے سے یہی کہا، میں نے کہا آپ رابطے چھوڑ دیں. جی نہیں. میں نے کہا تیرا رشتہ بہت کم چل سکے گا، یہ تو نے رابطے شابطے رکھے ہوئے ہیں نا، یوں نہیں ہے. کہتے نہیں یہ تو بہت اچھا ہے، بندہ سلیکٹ کر کے اس طرح کرے. تو میں نے کہا تیری ماں کو تیرے ابو نے رابطے رکھ کے شادی کرائی تھی؟ نہیں وہ تو بہت شریف تھے. میں کہا تو بدماش ہو گیا. وہ سادے جو جیسے تیرے ماں باپ کا رشتہ چل پڑا ہے نا ویسے اپنا رشتہ چلا. اپنے ماتا پتا کو دیکھ کر چل. یہ نہ ہو کہ آپ کے ماں باپ کا معاملہ اور ہے اور آپ کا معاملہ اور ہے. اور اسی کرسی تے کاندھ ہے رہتے ٹرسی. آپ معاملہ سامنے رکھا کریں اور سامنے رکھ کے معاملات کو سامنے چلائیں. اس لیے میرا مشورہ ہے، بہتری یہی ہے کہ جیسے نکاح ہو جائے، نکاح کے فوراً بعد آپ رخصتی کر لیں. یہ بہت اچھا معاملہ ہے. فیض اللہ بھائی پوچھتے ہیں آج کل جو مسجدوں میں کرسیاں رکھی ہوتی ہیں کیا اس پر نماز ہو جاتی ہے؟ جی مجبور آدمی، بیمار آدمی، مریض آدمی، پیشنٹ اگر کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھے تو ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ جب رکوع اور سجدہ کرے تو اشارے سے کرے. آگے کوئی تختہ نہ لگا ہوا ہو کہ اس پر سجدہ کرے. سجدہ 2 طرح کا ہے، وضع الجبہۃ علی الارض، یا زمین پہ ہے یا اشارہ ہے، یومی ایما. دوسرا نہیں ہے کہ کسی تکیے کو اونچا کر کے یا کسی تختے کو اونچا کر کے لکڑی کی کوئی میز وغیرہ کو آگے بنا کر اور جو ہے نا اس پہ سجدہ کر لیں. یوں نماز نہیں ہوگی. یاد رکھنا نماز جو آپ کی ہونی ہے تو آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے. اگر آپ مجبور ہیں، آپ بیٹھ گئے ہیں تو آپ کو اب رکوع سجدہ جو ہے وہ اشاروں سے کرنا ہوگا. آپ ہاف کرسی پہ بیٹھ جائیں جس کا آگے یہ سر ور نہیں بنا ہوتا، آپ رکوع بھی اشارے سے کریں، سجدہ بھی اشارے سے کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی. شمس الزید پوچھتے ہیں شوگر کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں. شوگر کے بارے میں ہمارے حضرات کا جو تجربہ ہے نا وظیفے کا، یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 80 ہے.
رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ ہر نماز کے بعد 333 بار پڑھیں، نہیں تو 111 بار پڑھیں ہر نماز کے بعد، اور پڑھ کے آپ اس کو پانی پہ پھونکیں، وہ بھی پی جائیں، اور اس کے ساتھ اپنے ہاتھ منہ پہ پھونکیں اور اللہ سے 2 نفل پہ دعا بھی مانگیں. یہ تو بہت مناسب ہے. نفل تو کسی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں، یا صبح یا شام، لیکن ہر نماز کے بعد اس وظیفے کا تسلسل رکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. شوگر کا بنیادی طور پہ جو وظیفہ تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. جزاک اللہ حضرت. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.